بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب کائنات کے نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم ہدایت ایف این کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت ایف این۔ بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور میں ہر عمل سے پہلے یہ والا جو خاص عمل ہے، کہہ لیجئے کہ اگر آپ کے وظائف آپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اعمال بھی کر رہے ہیں، مختلف طرح سے تگ و دو کر رہے ہیں ہر مشکل کا حل نکالنے کی، لیکن آپ کی مشکلات حل ہونے کا انعام نہیں لے رہی، تو یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی جب آپ عمل شروع کریں، فار ایگزامپل اگر آپ کوئی وظیفہ رزق کی تنگ دستی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن رزق کی تنگ دستی نہیں ختم ہو رہی، وظیفہ کرتے ہوئے آپ کو کئی دن گزر گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ ٹائم بھی آ گیا ہے جتنی آپ کو کسی نے مدت بتائی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں کسی اور حاجت کے لیے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، اولاد کی حاجت، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بلاؤں کو ٹالنے کی، جادو ٹونے کے ہاتھ میں کی، لیکن آپ کے وظائف جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو رہے، تو میں آپ کی ایک غلطی یہاں دور کرنا چاہوں گی۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا اور میری بات کو ضرور سمجھیے گا۔ میں آپ کو بہت ہی راز کی بات بتانے والی ہوں، تو آپ ایسا کریں، تمام وظائف کرنے سے پہلے، یا میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ عمل نہیں کرنا تو تمام وظائف چھوڑ دیجئے، پہلے یہ عمل کر لیجئے اور پھر آزمائیے تمام وظائف کو، اور دیکھیے کس طرح سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ کی محنت رنگ لاتی ہے، کس طرح سے وظائف کا اثر ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام صحیح ہو جاتے ہیں، بندشیں، رنجشیں، درد، مشکلات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو خاص عمل ہے، شاید آج سے پہلے یہ کسی بھی نے بھی آپ کو نہ بتایا ہو، اس عمل پر ضرور غور کریے گا۔ اب ایسا کیا کریں، 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحات نکال کر صلاۃ التوبہ ادا کر لیا کریں۔ صلاۃ التوبہ کوئی بہت لمبی نماز نہیں، یہ صرف 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور 2 نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ نیت باندھ لیجئے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، تو اس طرح سے آپ ان نوافل کی نیت باندھ لیجئے۔ تو نیت باندھ کر پھر آپ نے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، کل شریف 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر 313 مرتبہ توبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا کوئی استغفار کی دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر یہ عمل آپ چند دن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے تمام وظائف جو آپ نے کیے ہیں وہ بھی رنگ لائیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ ایسا کریں، عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے آپ سورۃ توبہ بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے، جو ابھی تک ہمارے وظائف کام نہیں کر رہے، جو ابھی تک ہماری محنت نہیں بر آ رہی، تو آپ ایسا کریے گا، یہ جو نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ نماز فجر سے پہلے کر لیجئے، یا پھر جب سورج نکل آئے تب کر لیجئے۔ نماز فجر سے پہلے اگر اٹھنا ممکن ہو تو تب تو کیا ہی بات ہے، وہ جو وقت ہے، وہ جو لمحات ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صدائیں لگا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے محتاجی دور کروانے والا تو میں اس کی محتاجی دور کروں۔ تو اس وقت اگر آپ اٹھ کے پڑھ سکتی ہیں پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر اس وقت نہ پڑھے جائیں تو پھر آپ جب سورج نکل آئے، جب
چاشت یا اشراق ادا کی جاتی ہے تب ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اس مختصر سی ویڈیو کو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں۔ بے شک جو کسی کا مخلص ہے وہ اللہ بھی اس کے ساتھ مخلصی ہی کرتے ہیں، جس کا دل لوگوں کے لیے صاف ہے اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحمت و فضل کرم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے، میرے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔